کون ہیں بجلی بند کرنے والے؟ ہم انہیں چھوڑیں گے نہیں۔ عدالتی آرڈر کے بعد آدھے شہر کی بجلی بند کر دی گئی۔ سپریم کورٹ رجسٹری کا کراچی لوڈ شیڈنگ کیس میں کے الیکٹرک کی رپورٹ پر عدم اعتماد۔ چیف جسٹس نے ریمارکس کیے، سوئی گیس اور پی ایس او سمیت سب معاملات گندے ہیں۔ حکومت کا حال یہ ہے کہ دوسرے ملک میں گرفتار ملزم کو کمپنی دے رکھی ہے۔ عدالت نے وفاقی حکومت سے کراچی کو بجلی کی فراہمی کا پلان 2 ہفتے میں طلب کر لیا۔ سپریم کورٹ رجسٹری نے کراچی میں نالوں کی صفائی کا کام این ڈی ایم اے سے لے کر سندھ حکومت کو دینے کی استدعا مسترد کر دی۔ 2 نالوں کی صفائی کی تصاویر دے کر کہتے ہیں کراچی صاف کر دیا، نالوں کی صفائی ہو گئی تھی تو پانی کیسے بھر گیا؟ چیف جسٹس کے ریمارکس۔ ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے موقف اپنایا، مشینری ہماری، لوگ ہمارے، این ڈی ایم اے کا صرف ایک سرپرائز کھڑا ہونا ہوگا۔ ہمیں نالوں کی صفائی کے لیے 30 اگست تک وقت دیا جائے۔ سپریم کورٹ نے جی آئی ڈی سی کے خلاف کمپنیوں کی تمام اپیلیں خارج کر دیں۔ کمپنیوں کو گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس کی مد میں 417 ارب روپے ادا کرنے ہوں گے۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے 2-1 کی اکثریت سے فیصلہ سنا دیا۔ وفاقی حکومت نے اربوں روپے معاف کرنے کا آرڈیننس شدید تنقید ہونے پر واپس لیا تھا۔ پشاور والوں کا طویل انتظار ختم۔ آج سے بی آر ٹی بسز ٹریک پر چلنا شروع ہوں گی۔ وزیر اعظم عمران خان افتتاح کریں گے۔ وزیر اعلیٰ محمود خان اور صوبائی کابینہ ارکان بھی تقریب میں شریک ہوں گے۔ بس کا کم سے کم کرایہ 10 روپے، زیادہ سے زیادہ کرایہ 50 روپے ہوگا۔ 27 کلومیٹر کوریڈور پر چلنے والی بس میں روزانہ 4 لاکھ سے زائد مسافر سفر کر سکیں گے۔ چین کے صدر شی جن پنگ جلد پاکستان کا دورہ کریں گے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق چینی صدر کے دورے کی تاریخ کا تعین کیا جا رہا ہے۔ کورونا وبا کے تناظر میں چین کے صدر پاکستان کا دورہ کرنے والے پہلے غیر ملکی سربراہ ہوں گے۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے چین سے طیارہ طبی سامان لے کر پاکستان پہنچ گیا۔ چیئرمین این ڈی ایم اے محمد افضل کا کہنا ہے وبا ابھی ختم نہیں ہوئی، شہری احتیاطی تدابیر پر عمل جاری رکھیں۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے پاکستان کے اقدامات کی عالمی سطح پر بھی تعریف ہوئی۔ پاکستان میں چینی سفیر یاؤ جنگ بولے، امید ہے پاکستان جلد کورونا پر مکمل قابو پا لے گا۔ کراچی کے کچھ علاقوں میں بارش، شارع فیصل، کارساز، گلشن اقبال، سیوک سینٹر میں بوندا باندی، ماڑی پور، ایم اے جناح روڈ، کریم آباد سمیت دیگر علاقوں میں بھی بادل برسے۔ اسلام آباد میں موسلا دھار بارش نے جل تھل ایک کر دیا۔ ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار۔ لاہور سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم آج گرم اور مرطوب رہے گا۔ یوم آزادی میں صرف ایک دن باقی، پاکستان سبز رنگ میں رنگ گیا۔ جشن آزادی منانے کے لیے بچے بڑے سبھی پرجوش، شہر شہر بازار سج گئے۔ قومی جھنڈوں سمیت دیگر اشیاء کی خریداری عروج پر۔ آپ جشن آزادی کی تیاری کس طرح کر رہے ہیں؟ اپنی تصاویر 0334192028 پر 92 نیوز کو بھیجیں، ہم نشر کریں گے۔ جموں و کشمیر میں جشن آزادی کے پوسٹرز لگ گئے۔ پاکستان کے یوم آزادی کو جشن آزادی کے طور پر منانے کے پیغامات۔ 14 اگست جشن آزادی کے ساتھ ہم پاکستان ہیں، پاکستان ہمارا ہے کی تحریر بھی درج۔ بھارتی یوم آزادی کو یوم سیاح کے طور پر منانے کا اعلان۔ پہلی شکست کا بدلہ لینے کا مشن اور سیریز بچانے کا آخری موقع۔ پاکستان آج دوسرے ٹیسٹ میچ میں انگلینڈ کے مد مقابل ہوگا۔ فائنل 11 میں فواد عالم کی شمولیت کا امکان۔ ساؤتھ ہیمپٹن میں شیڈول میچ پاکستانی وقت کے مطابق 3 بجے شروع ہوگا۔ انگلینڈ کو 3 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل۔ ٹاپ سیڈ اوپن ٹینس، امریکہ کی نوجوان ٹینس کھلاڑی کوکو گاف نے ایونٹ کے کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔
کوکوگائف نے بیلاروس کی ارینا سابلینکا کو شکست دی. جیت کا سکور 7-6, 4-6 اور 6-4 رہا. اور لاکھوں دلوں کی دھڑکن پاپ کوئن نازیہ حسن کو مداحوں سے بچھڑے 20 برس بیت گئے. نازیہ حسن نے کئی لازوال گیت گائے. کینسر کی وجہ سے صرف 35 برس کی عمر میں انتقال کر گئے. اس نمائش کا ایک بنیادی مقصد یہ بھی ہے کہ یوم آزادی اور قرارداد پاکستان کے حوالے سے نئی نسل کو یہ احساس دلایا جا سکے کہ پاکستان کیوں ہمارے لیے ضروری تھا. اور آج بھی تمام مسائل کے باوجود کتنی بڑی نعمت ہے اور اس کے تحفظ، ترقی و خوشحالی کے لیے ہر کسی کو اپنا کردار نبھانا چاہیے. خواتین و حضرات، 14 اگست کی تاریخ ہمیشہ ہمیں یاد دلاتی رہے گی کہ بر صغیر کی مسلمانوں نے بے شمار مشکلات کے باوجود قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں اپنے قومی اور مذہبی شناخت کے حصول میں کامیابی حاصل کی، جس کے عصر حاضر میں کم ہی مثالیں ملتی ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح نے 15 اگست 1947 کو پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس کے افتتاح کے موقع پر قوم کے نام پیغام میں فرمایا تھا کہ قیام پاکستان نے اس ملک کے شہریوں پر ایک بھاری ذمہ داری عائد کی ہے اور آزادی نے اس قوم کو یہ موقع فراہم کیا ہے کہ وہ دنیا کو دکھا سکے کہ کس طرح ایک کثیر العناصر قوم ذات پات اور عقائد سے بالاتر ہو کر امن اور ہم آہنگی کے ذریعے اپنے تمام ہم وطنوں کی بھلائی کے لیے کام کر سکتی ہے. قائد اعظم نے جس خواب کی تعبیر کو حقیقت میں بدلا، اس کی سچائی آج پوری طرح عیاں ہے کہ مودی سرکار کس طرح بھارت کے اندر رہنے والی اقلیتوں، بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ ظلم و جبر کر رہی ہے اور کشمیر کی وادی کو 5 اگست 2019 کے بعد عملاً جیل میں تبدیل کر دیا ہے. خواتین و حضرات، جشن آزادی کا دن ہمیں بے شمار لوگوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے، جنہوں نے آزادی حاصل کرنے میں اور بعد میں اس کے تحفظ کے لیے لازوال قربانیاں دیں. پاکستان کا قیام ہم پر ہمارے بزرگوں کا ایک احسان ہے اور ہمارا فرض ہے کہ ہم ایک مضبوط اور خوشحال پاکستان اپنی آئندہ نسل کے لیے چھوڑ کر جائیں. ہم یہ فرض اپنے بچوں کے لیے ضرور نبھائیں گے اور ملک کو کرپشن اور بدعنوانی سے پاک کر کے رہیں گے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک باوقار ملک کے طور پر دنیا کی اقوام میں مقام حاصل کرے تو اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہم ماضی کی غلط پالیسیوں کو ترک کر کے عالمی سطح پر اپنے آپ کو ایک خود انحصار قوم کے طور پر منوائیں.